الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رجب سے متعلق مسلمانوں میں موجودہ دور میں بہت ساری بے سند باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالفاظ دیگر مختلف قسم کی بدعات سرایت کر گئی ہیں کہ جن کو بعض سادہ لوگ مسلمان کم علمی کی بنا پر اور ناسمجھی کی بنا پر دین سمجھ کر کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ دین اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے، اور ان طریقوں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مضبوطی سے عمل کیا اور اس کے اوپر کاربند رہے، تو دین صرف اس مجموعے کا نام ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی چیز دین کے لبادے میں پیش کی جائے گی اس کو دین کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت یہ نہ قابل تعظیم کوئی چیز ہے اور نہ کوئی قابل ثواب چیز ہے، بلکہ شریعت میں سخت مذموم اس کی مذمت کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کے بارے میں فرمایا کہ ایاکم والمحدثات کل محدثۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ اپنے آپ کو نئی چیزوں جو کہ دین میں ایجاد کی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ ہر ایجاد کی ہوئی چیز یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا جو نتیجہ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ ترمذی کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کری دین کے عنوان سے، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کری دین کے عنوان سے، تو فہو رد، تو وہ چیز بھی مردود ہے اور وہ ایجاد کرنے والا وہ بھی مردود ہے۔ رجب سے متعلق صحیح سند کے ساتھ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے وہ ایک دعا ہے، جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے بالکل شروع میں جب اس کا چاند دیکھا کرتے تھے تو شروع میں دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو جن احباب نے یہ دعا شروع میں نہیں پڑھی تو ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ
ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ہو جائے۔ یہاں پر جو برکت کی دعا مانگی ہے وہ یہ نہیں کہ کاروبار میں برکت ہو جائے یا کسی دنیا کی کسی اور مقصد کے اندر برکت ہو جائے، اصل جو برکت ہے وہ دینی اعتبار سے ہے۔ تو اس لیے مشائخ اس دعا کے ذیل میں یہ لکھتے ہیں کہ در حقیقت رجب کا مہینہ یہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینہ قبل ہی اس کا اہتمام اس دعا سے شروع فرماتے ہیں کہ بندہ رمضان المبارک کے مہینے سے قبل ہی کمر بستہ ہو جائے، اس کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے آپ کو اعمال کے اندر آہستہ آہستہ لگانا شروع کر دے۔ کہ پورا سال ہم اپنی دنیاوی مصروفیات اور مشاغل میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اعمال مضبوط نہیں کر پاتے، تو یہی وجہ ہے کہ جب رمضان اچانک سے آ جاتا ہے تو نفس تو چونکہ برائیوں کا گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور عبادت کا اہتمام چونکہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی عبادت کا اہتمام نہیں کر پاتے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور جو فرض نمازیں ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ فرض کی ادائیگی کے علاوہ کثرت نفل اور کثرت تلاوت قرآن اور کثرت ذکر اس کا نام ہے، یا بالفاظ دیگر کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اپنے آپ کو تھکا دینے کا نام ہے۔ عبادت کے اندر ہم تھک جائیں، جس طرح ہم کاروبار میں ملازمت میں تھک جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں تھک جاتے ہیں، تو اس طرح عبادت کریں رمضان المبارک کے مہینے میں کہ تھکن محسوس ہونے لگے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے یتورط قدماہ، کہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے پاؤں کی جو یہ سوجن تھی یہ عبادت کی مشقت کی وجہ سے تھی۔ ہمارے اوپر کبھی عبادت کے اعتبار سے ایسا بار ایسا بوجھ نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے کندھوں کے اندر دکھن ہو رہی ہو یا ہمارے پاؤں دکھ رہے ہوں، کبھی ہم نے ایسی کوئی مشقت والی اور زوردار عبادت نہیں کی ہے۔ لیکن پہلے ہی سے اگر ہم رجب کے مہینے سے اہتمام شروع کر دیں کہ ابھی سے تھوڑی سی تلاوت قرآن کا اہتمام ہو جائے، ذکر کا اہتمام ہو جائے، تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس وقت کا اہتمام اس وقت ہمیں کام آ جائے گا۔ ابھی سے ہم نوافل کا اہتمام کر لیں اور ابھی سے ہم ذکر کا اہتمام کر لیں اور ابھی سے ہم گناہوں سے بچنے کا التزام کر لیں، کوشش کریں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا آ جائے، اللہ کی رحمتیں امنڈ کے آئیں اور ہم باہر نکل کر اپنی نگاہوں کو غیر محرم کے اوپر ڈالیں، ادھر اوپر سے اللہ کی رحمت آ رہی اور ادھر ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ تو ابھی سے ہم اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ مشائخ اس دعا کے ذیل میں یہ تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہی کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے۔ 2 مہینے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رجب کے مہینے میں جو بات منقول ہے وہ یہ دعا ہے جو صحیح سند سے ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں دین کے عنوان سے وہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، وہ سب کی سب بدعات ہیں۔ من جملہ ان میں سے 27ویں رجب جو کہ شب معراج کہلاتی ہے، اس 27ویں شب کو رات عبادت میں گزارنا اور اس کو فضیلت کا باعث سمجھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج پر جانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ آپ کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے،
کہ وہ ایک عظیم الشان رات تھی کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور پھر یہ جو سیر کا یہ پہلا پارٹ ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے لے کر اوپر آسمانوں پر جانا، اور پھر وہاں سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے بھی اونچا مقام جہاں پر جبرائیل امین کا مقام ختم ہوتا تھا، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ جائیں گے آگے، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست مبارک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اتھر پر رکھنا، اور اتنی قربت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہونا، اور اس عظیم رات میں نماز کا تحفے کا ملنا، یہ سب اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ اس کا انکار نہیں ہے، اس کا تو انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص شب معراج کے پہلے حصے کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تو قرآن سے ثابت ہے، قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں صحابہ کو عبادت کا کوئی حکم دیا؟ پورے ذخیرہ حدیث میں صحیح روایت کے اندر آپ سیاستہ اٹھا کر دیکھ لیں، علماء سے پوچھیں، جو لوگ یہ بدعات رائج کرتے ہیں ان سے کہیں کہ ہمیں صحیح حدیث سے دکھائیں۔ خالی کمپیوٹر کمپوزنگ کے اندر کچھ عبارتیں نقل کر دے دینا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ کہ جناب آپ کے سامنے ایک پرچہ آ گیا، اس پر کچھ تحریر ہوا ہے، تو آپ سمجھنے شاید یہ کوئی قرآن یہ اوپر سے آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے، یہ کسی بدعتی نے یہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ معراج کا یہ جو واقعہ ہے ذخیرہ حدیث میں اپنی تاریخ کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت ربیع الاول کے مہینے کی ملتی ہے کہ معراج کا یہ جو واقعہ ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے، اور ایک روایت کسی اور مہینے کی ملتی ہے، اور ایک روایت جو ہے وہ رجب کے مہینے کی ملتی ہے، اور رجب کے مہینے کے اندر بھی تاریخ کا تعین اس میں بھی اضطراب ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ معراج کا یہ واقعہ سن 5 نبوی کا ہے، یہ نبوت کا 5واں سال تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال دنیا کے اندر بقید حیات رہے۔ 13 سال مکی دور ہے اور 10 سال مدنی دور ہے، یہ 23 سال بنتے ہیں۔ 23 سال میں 5ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال دنیا کے اندر رہے ہیں۔ تو ان 18 سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا کہیں اہتمام تو ملتا؟ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر کہیں تو ملتا؟ صحابہ سے اس کا کوئی عمل تو ملتا؟ 18 سال کے اس عرصے میں کہیں بھی کوئی روایت ایسی موجود نہیں، جیسے شب قدر کے بارے میں بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ وترم منہا کے الفاظ بھی آئے کہ طاق راتوں کے اندر، اور پھر قرآن کے اندر اس کی وضاحت بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ ٹھوس نصوص ہیں، ٹھوس دلائل ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث سے ملتے ہیں۔ تو 18 سال گزر گئے، اور 18 سال کے اندر کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا کوئی اہتمام نہیں ملتا ہے۔ پھر 27ویں رجب کے روزے کا، یعنی اس سے پہلے کی شب کو جو ہے وہ عبادت کرنا، اور پھر 27ویں کا نفل روزہ، کسی صحیح حدیث صحیح سند سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جس طرح کے رمضان عاشورے کے روزے کا ثبوت ملتا ہے، عرفہ کے روزے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی نبی
ذوالحجہ جو کہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، کہ جس دن حاجی جو ہے وہ عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، لیکن وہاں کا عرفہ الگ ہوتا ہے، ہمارا عرفہ الگ ہوتا ہے، تاریخ کا فرق ہوتا ہے۔ تو ہماری جو نوی تاریخ ہوگی، جو پاکستان میں نوی تاریخ، جو شخص جہاں پر رہتا ہے اس کی نوی ذوالحجہ وہ اس کا یوم عرفہ کہلائے گا۔ اس دن کا روزہ رکھنا کہ ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایام 20 کے روزے رکھنا، 13ویں، 14ویں، 15ویں، ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں کا روزہ رکھنا، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، وہ دین ہے۔ اور جو چیز صحیح حدیث سے، صحیح سند سے، صحیح حدیث کے جو میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حدیث سے غلط بھی ہوتی ہے۔ حدیث جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر حدیث صحیح ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ حدیث وہ واقعتاً حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں۔ ایک ہوتی ہے من گھڑت، اپنی طرف سے بنا لیا۔ تو بعض ایسے بھی لوگ ہیں جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی، آج سے 1400 سال پہلے، کہ لوگ جو ہے میری طرف سے منسوب کر کر لائیں گے باتوں کو، تو ان کو میری صحیح حدیثوں پر پرکھنا، میری صحیح سنتوں کے اوپر پرکھ لینا کہ آیا کہ سنتوں سے ثابت ہے۔ لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تکوینی امر کے ذریعے سے اس دین کو محفوظ کیا ہے، قرآن محفوظ ہوا، احادیث مبارکہ محفوظ ہوئی ہیں، اور 1400 سال دور گزرا، امت کا ایک بڑا طبقہ اس پر لگا رہا، اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں قرآن حدیث کی ان اقدار کی حفاظت ہو رہی ہے۔ مدارس عربیہ میں ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پر نہ کوئی سائنس کی تعلیم ہے، نہ میتھمیٹکس ہے، اور نہ کوئی الجبرا ہے، نہ کوئی معاشرت علوم ہے، نہ دیگر مضامین ہے۔ یہی تو اعتراض ہے لوگوں کو، بھئی مدارس کے اندر یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ بھئی ان کی اپنی ایک اقدار ہے۔ جس طرح میڈیکل کا تعلیم جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا، اور لاء کا تعلیم جو ہے وہ قرآن اور حدیث نہیں پڑھتا، تو کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسا وکیل ہے کہ اس کے سلیبس کے اندر قرآن حدیث کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسا میڈیکل کا تعلیم ہے کہ اس کے سلیبس میں قرآن حدیث نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ تو مدارس کی جو نصاب تعلیم ہے اس کا جو عنوان ہے وہ قرآن حدیث ہے، اور قرآن حدیث سے متعلق جتنے بھی مضامین ہیں، یعنی فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، علم معانی ہے، علم بلاغت ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، صرف ہے، نحو ہے، ادب ہے، یہ سارے مضامین جو ہے جو قرآن اور حدیث سے متعلق ہیں، ان مضامین کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، تو پورے ذخیرے حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ تو 27ویں رجب کے روزے کا ثبوت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی حدیث گھڑ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کر کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی اتنا بڑا ہے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے بھئی حدیث میں ایسا آتا ہے، تو وہ ایسے ہی چونک جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اب تو میں کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے وہ واقعتاً حدیث میں آیا بھی نہیں ہے، یا فقط اس شخص نے دجل اور دھوکہ دینے کے لیے حدیث کے عنوان کو استعمال کیا اور قرآن کے عنوان کو استعمال کیا۔ بعض لوگ بڑے مزے سے کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی طرف سے ایک بات کہہ دیتے ہیں، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ دو ہی ہے، یا تو قرآن ہے یا حدیث قدسی ہے۔ اللہ کا فرمان دو ہوتا ہے، یا تو اس کا نام قرآن ہوتا ہے یا حدیث قدسی ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ بڑے مزے سے جناب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ فرمان جو ہے نا وہ حدیث قدسی میں کہیں ملتا ہے اور نہ قرآن میں کہیں ملتا ہے۔ تو رجب کے مہینے سے متعلق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو صحیح سند سے بات ثابت ہے وہ صرف وہی دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی عبادت اور کوئی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، کوئی روزہ منقول نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص 27ویں رجب کا نفل روزہ رکھتا ہے سنت کے لحاظ سے، سنت کا کانسیپٹ بنا کر، تو یہ بدعت ہے۔ اور کوئی 27ویں شب کو عبادت کرتا ہے سنت کے کانسیپٹ سے، یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب عبادت ہی تو کر رہے ہیں، کون سے ہم گناہ کر رہے ہیں؟ یہ مولوی جو ہے عبادت سے بھی روک رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے
کہ دین جو ہے یہ عبادت کا نام نہیں ہے، دین نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ تو دین کی شکلیں ہیں۔ دین اصل نام ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا۔ نماز یہ دین نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، اللہ فرما رہے اس وقت نماز نہ پڑھو، اب نماز نہیں پڑھ۔ وہ نماز جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے، اور وہی نماز ایک ایسے وقت میں کہ جس وقت اللہ نے منع کر دیا اس وقت میں وہ نماز حرام ہے۔ سجدہ کرنا حرام ہے زوال کے وقت، غروب شمس کے وقت، طلوع شمس کے وقت۔ تو معلوم چلا کہ یہ سجدہ، یہ نماز، یہ دین نہیں ہے، دین اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھنی ہے، اللہ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، تو جب اللہ کا حکم آ گیا روزہ رکھنا تو اب اس حکم کو پورا کرنا، یہ حکم کے پورا کرنے کا نام یہ دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 5 دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرما دی۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ یکم شوال، 10ویں ذو الحجہ 2، اور پھر 11، 12، 13، 11، 12، 13 ذو الحجہ، یعنی 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن ذو الحجہ کے اور 1 یکم شوال۔ یہ 5 دن سال کے ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک شخص کہے جی میں روزہ ہی تو رکھ رہا ہوں، میں نے کون سا ایسا گناہ کا کام کر دیا؟ نہیں بھائی، آپ نے اپنی خواہش کو پورا کیا ہے۔ دین اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا نام ہے، دین خواہش کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ ابھی جمعے کی ہم 2 رکعت پڑھیں گے، ہم متفق ہو جائیں بھائی 2 نہیں پڑھے 4 پڑھ لیتے ہیں، 2 زیادہ ہی تو پڑھیں گے نا، اضافہ ہو جائے گا، تو کوئی بھی اس کو دین نہیں کہے گا۔ 2 رکعت جو زائد پڑھی ہے، نمازی تو پڑھی ہے نہ، اس کے اندر ہم نے کوئی گناہ کیا، اس میں تلاوت بھی ہوگی، اس میں سجدہ بھی ہوگا، اس میں رکوع بھی ہوگا، نہ نگاہوں کی بدنگاہی ہوگی، نہ زبان سے کوئی غیبت ہوگی، مسجد کا ماحول ہوگا۔ لیکن یہ 2 رکعت اضافی یہ اللہ کا فیصلہ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو حکم کو پورا کرنا یہ دین ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ بدعت ہے۔ ایک شخص ساری زندگی جو ہے وہ رات کی نفل عبادت کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اب اگر وہ چونکہ اس کا عادی ہے تو لہذا 27ویں شب رجب کی آ جاتی ہے تو وہ چونکہ اس کا عادی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھتا ہے، تو اگر اس نے 27ویں رجب کو روزہ رکھ لیا اسی کانسیپٹ سے کہ یہ میرا نفلی روزہ ہے تو یہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص 27ویں رجب کا روزہ اس کانسیپٹ سے رکھتا ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ مسنون ہے، تو اس کو مسنونیت کا حکم دے دیا، اس کو دین کا ایک جز بنا دیا، یہ بدعت ہو گئی۔ اپنی طرف سے احکام شرعیہ کو مقید کر لینا اپنی طرف سے یہ بدعت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ طواف کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے، لیکن ہمارے اور تمہارے چاہنے کا نام دین نہیں ہے، دین اوپر سے آتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی چاہت پر، اور چاہت کوئی دنیا کی کوئی خواہش پوری نہیں کرنی ہے، عین عبادت ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے حکم نازل کیا، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ طواف کرنے کے بعد اب تا قیامت جو بھی شخص بیت اللہ کے طواف کرے گا، 7 چکر لگائے گا، اس کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہوگی مقام ابراہیم کے اوپر۔ اب دین بن گیا، اوپر سے جب مہر ثبت ہو جائے گی اب دین بنتا ہے۔ اپنی طرف سے بنانے، اپنی طرف سے اعمال کو گھڑ لینا یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر دین کے عنوان سے کوئی چیز ایجاد کری وہ شخص بھی مردود ہے، اور وہ جو چیز ایجاد ہوئی ہے وہ بھی مردود ہے۔ بدعت کو جاری کرنا یہ گویا کہ تاثر دینا ہے کہ میں دین کو زیادہ سمجھا۔ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، اور جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا، اور آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی شخص دین کا عنوان لے کر ایک کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ دین کو میں زیادہ سمجھا، دین پر میں زیادہ عمل کرنے والا۔ اور یہ بات متفقہ طور پر مشائخ کے ہاں، فقہا کے ہاں، علماء کے ہاں، محدثین کے ہاں یہ طے ہے کہ
کہ حضرات صحابہ سے زیادہ دین کو کسی نے نہیں سمجھا، اور حضرات صحابہ سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کری، اور حضرات صحابہ سے زیادہ دین پر مر مٹنے کا جذبہ کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہے جو حضرات صحابہ کے اندر تھا۔ تو جو چیز صحابہ نے نہیں کری اور آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی شخص کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ میں زیادہ سمجھنے والا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے 27ویں رجب کا روزہ، یہ روایت میں کتابوں میں ملتا ہے، 27ویں رجب کے روزے رکھنے کا اہتمام کر لیا۔ وہ درخت کہ جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی اور جس درخت کا قرآن کے اندر ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا کہ جس وقت کہ وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اس درخت کا ذکر قرآن میں آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے وہاں پر جا کر عبادت کرنا شروع کر دی کہ یہ کوئی بڑا اہم درخت ہے۔ اب جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نہیں کیا اور نہ صحابہ کو اس کا حکم دیا کہ اس درخت کے نیچے کوئی عبادت کرنی ہے، پتہ چلا وہاں پر اب اگر اس کا سدباب نہیں ہوتا تو جھنڈے لگنا شروع ہو جاتے اور منت مرادوں کے جو ہے وہ کپڑے بننا شروع ہو جاتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو زمین سے بالکل برابر کر دیا، کاٹ دیا، ختم کر دیا کہ یہاں سے بدعت کی ترویج ہو جائے گی، اس درخت کو ہی اڑا دیا۔ تو دین تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کو حکم دیا، جیسے حجر اسود کا بوسہ ہے، بظاہر تو وہ پتھر ہے اور پتھر کوئی قابل تاثیر چیز نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا اور اس کے بوسے کا حکم دیا ہے کہ بھئی جو بھی آئے اس کو آرام سے اس کا بوسہ لے لے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے پتھر، اے حجر اسود، میں تجھے بوسہ دیتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ تیرے اندر کوئی تاثیر کی کوئی چیز ہے، صرف اس وجہ سے کہ میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا ہے، میں اس سنت کا اتباع کرتا ہوں، ورنہ تیرے اندر کوئی اثر نہیں ہے کہ جناب عقیق پہن لیا اور جناب فیروزہ پہن لیا تو کاروبار میں ترقی ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور کوئی مسئلوں کو حل نہیں کرتا، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عملی طور پر عقیق پہن لیا ہے اور فیروزہ پہن لیا ہے، فلاں پتھر پہن لیا ہے، ان پتھروں کی تاثیر کو مانتے ہیں۔ انہوں نے مشرکین نے ان پتھروں کی تاثیر کو تو انہوں نے ایک شکل بنا دی تھی بتوں کی، اور آج ہم نے اس کو انگوٹھی کے نگینے کے اندر جڑ لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی قابل تاثیر چیز ہے۔ بھائی یہ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عمل، کوئی شے جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ قابل تاثیر نہیں ہے، صرف اور صرف فیصلے کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں کے بارے میں ان کو معلوم چلا کہ انہوں نے 27ویں رجب کے روزے کا اہتمام کیا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ سختی سے نمٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو اپنے سامنے پانی پلایا کرتے تھے، کچھ کھلایا کرتے تھے، میرے سامنے کھاؤ، میرے سامنے پیو، تاکہ مجھے معلوم چل جائے کہ تمہارا روزہ نہیں ہے اور 27ویں روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام نے بدعت کا اس طرح خلا کما کیا۔ بدعت دین کے اندر نئی عنوان سے کوئی چیز جاری ہوتی تھی وہ اس پر خاموش نہیں بیٹھتے تھے، اس کی وضاحت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ 23 سالہ جو دور ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا، اس محنت کا جو ایک ثمرہ حاصل ہوا اور ایک پھل ملا، اور 1400 سال تک آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ثمرے کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ ان کی 23 سالہ محنت کو ایسے ہی رائگاں کر دیا جائے، اپنی طرف سے گھڑ لیا جائے، نئی نئی خرافات پرچے ملیں گے آپ کو کہ 27ویں رجب کو شب کو جناب یہ عبادت کرنی ہے، یہ نفل پڑھنی ہے اور یہ سجدہ کرنا ہے اور یہ تلاوت کرنی ہے، نہ جانے کون کون سے اعمال بتا دیے جاتے ہیں، اور بیچارے مسلمان وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں لیکن بدعت کا ارتکاب کر کر اپنے آپ کو گناہ کے اندر لازم ملزوم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
یا اللہ عافیت کے، کرم کے، محبت کے، فضل کے معاملے فرما۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کی توجہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے ذات عالی پر توکل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے ذات عالی کی عظمت ہمارے دل میں بٹھا دے۔ اے اللہ ہر آن ہر گھڑی اپنے ذات عالی کا دھیان نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن حدیث کا فہم نصیب فرما۔ اے اللہ اہل علم سے رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ علماء کی، مفتیان کرام کی اور مشائخ اعظام کی اے اللہ عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی مجالسوں کا التزام نصیب فرما۔ اے اللہ دین کا فہم نصیب فرما، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو گناہ بشی تقاضوں کی بنا پر ہو گئے انہیں معاف فرما۔ اے اللہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ اب سب کو جاننے والے، اے اللہ جو تنہائیوں میں کیے، جو مجموع میں کیے، اے اللہ جو لوگوں کے سامنے کیے، اے اللہ جو کر کے بھول گئے، جو یاد ہیں، اے اللہ تو سب کو جاننے والا، سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اطاعت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ قلب کی طہارت نصیب فرما، آنکھوں کی حیا نصیب فرما، زبان کی سچائی نصیب فرما۔ اے اللہ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہ کرنے کی وجہ سے اعمال سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ شریعت مطہرہ سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر، اے اللہ اپنی دستگیری کی چادر سے ہمیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہم پر ستاری کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مردود نہ فرما۔ جتنے بھی حاضرین مجلس یہاں پر جمع ہیں، سب کے دلوں میں جائز تمناؤں کو آپ جاننے والے، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نمازوں کو جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرما، ذکر کی توفیق نصیب فرما، تلاوت کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کی حضوری نصیب فرما۔ اے اللہ رات کے آخری پہر میں اپنے ذات عالی کے ساتھ مناجات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے کو اے اللہ صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح حکموں کے ساتھ، صحیح سنت کے مطابق پورا کرنے کے ساتھ توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست احباب جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے ساتھی جناب طارق بٹ صاحب اور ان کے بھائی جناب رفیق صاحب، ان کا کل گزشتہ دن روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور منتہی نگاہ تک گشادہ فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی آخرت کے مراحل آنے والے ہیں ان کے لیے سہل و آسان فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔